بھائی کہ یہ سوال ہے کیا مردے قبر میں زندہ ہیں؟ اگر نہیں تو اس آیت کا کیا معنی ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ یاد رکھیں مردے قبر میں زندہ ہیں، یہ سوال عام طور پہ وہ لوگ کرتے ہیں جو مردوں کے تعلق سے حد سے گزر جاتے ہیں۔ جواب میں تفصیل درکار ہے، جتنے میرے بس وقت تھوڑا سا بچے اس پہ میں بات کرتا ہوں، لیکن یاد رکھیں یہ غلط فہمی عام طور پہ ان لوگوں کی طرف سے آتی ہے جو بزرگوں کو پکارتے ہیں مرنے کے بعد اور کہتے ہیں کہ بزرگ اپنی قبر میں زندہ ہیں اور ہم زندوں کو پکارتے ہیں، اور زندوں کو پکارنا جائز ہے، شرعاً وسیلہ ہے۔ جب مردے کہا تو پھر زندہ کیسے ہوئے؟ پہلی بات یہ ہے، مردہ تو مردہ ہی ہوتا ہے، تو ایک اعتبار سے مردہ ہیں، ایک اعتبار سے زندہ ہیں۔ کس اعتبار سے مردہ، کس اعتبار سے زندہ ہیں؟ دنیا کے اعتبار سے وہ مردے ہیں، برزخ کے اعتبار سے وہ زندہ ہیں، اور دنیا کی زندگی برزخ کی زندگی سے بالکل الگ ہے۔ ایک نئی زندگی ہے برزخ کی، جس کی ابتدا دنیا کی زندگی کے خاتمے سے ہوتی ہے، موت سے ہوتی ہے۔ جب تک کہ دنیا کی زندگی ختم نہیں ہوتی برزخ کی زندگی شروع نہیں ہو سکتی۔ دو الگ سی زندگی ہے۔ تو مردے مردے ہی ہیں، زندہ نہیں ہیں دنیا کے اعتبار سے۔ اور کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے پیارے کو مرنے کے بعد اسے غسل دیتا ہے، کفن بھی دیتا ہے، کفن پہناتا ہے، نماز جنازہ پڑھتا ہے اور دفن بھی کر دیتا ہے؟ مردہ تھا یا زندہ تھا؟ کیسے ممکن ہے کسی شخص کے لیے کہ زندہ کو اس طریقے سے غسل بھی دے، کفن بھی دے، نماز جنازہ پڑھے اور دفن بھی کر دے؟ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ مر چکا ہے، مردہ ہے۔ اور جو بھی اولیاء ہیں اور صالحین ہیں مر گئے ہیں، غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، نماز جنازہ پڑھی، دفن کیا گیا کہ نہیں؟ دنیا سے چلے گئے ہیں، مر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے، غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، نماز جنازہ پڑھی گئی، دفن کیا گیا، دنیا سے چلے گئے ہیں، رخصت ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں۔ تو دنیا کے اعتبار سے مردہ ہے، برزخ کے اعتبار سے زندہ ہے۔ تو پہلے یہ بنیادی بات سمجھ لیں۔ اب دلائل کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھے گی، ہر نفس نے مرنا ہے۔ ہر نفس سے مراد ہر انسان، ہر جانور، ہر زندہ چیز مر جائے گی، اور انسان میں ہر کافر بھی مر جائے گا، ہر مومن بھی مر جائے گا، متقی پرہیزگار بھی مر جائے گا، اولیاء بھی مر جائیں گے، انبیاء بھی مر جائیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ جب سارے مر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، سورۃ البقرہ کی آیت۔ اس آیت کریمہ کے تعلق سے امام مجاہد بن جبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہداء
برزخ میں زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے، جنت کے پھلوں سے وہ کھاتے ہیں، لیکن اس میں نہیں ہے، یعنی جنت میں نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ برزخ میں ہے۔ اور اسے ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ امام مجاہد فرماتے ہیں جو شہداء ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے، وہ رزق کو کھاتے ہیں، جنت کی خوشبو پاتے ہیں، لیکن اس میں نہیں ہے، جنت میں نہیں ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہ شہداء کے لیے ہے جو شہید ہو چکے ہیں، وہ برزخ میں زندہ ہیں۔ کہاں پہ زندہ ہیں؟ برزخ میں زندہ ہیں، دنیا میں زندہ نہیں ہے، برزخ میں زندہ ہیں۔ اور پھر یہ حدیث بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں جو جنت کے پھل کھاتے ہیں اور عرش کے نیچے ان کے گھونسلے پہ وہاں پہ جاتے ہیں۔ تو شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں، خود بخود جنت میں نہیں ہے، فرق ہے دونوں میں، کیونکہ خود بخود برزخ میں ہے، لیکن نعیم جنت سے مل رہا ہے، رزق جنت سے مل رہا ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ تعالی شہداء کو رزق عطا فرماتا ہے برزخ میں، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ کہاں زندہ ہے؟ برزخ میں زندہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کافر بھی برزخ میں زندہ ہے اور ان کو عذاب دیا جاتا ہے، اور اس سے عذاب قبر بھی ثابت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، عذاب قبر کا ثبوت کہاں سے ملا؟ اس آیت کریمہ سے ملا۔ اس میں قبر کا لفظ ہے، لیکن علماء کو دیکھ کس طریقے سے وہ مسائل کو سمجھتے ہیں اور کس طریقے سے یہ احکام پیش کرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے مراد جو زندگی ہے وہ برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ان کو پکارا جا سکتا ہے؟ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں ایک شخص نے کسی بزرگ سے کہا کہ وہابی یہ کہتے ہیں کہ مردے جب مر جاتے ہیں تو پھر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور ہم ان کو پکارتے ہیں کیونکہ وہ فائدہ دیتے، وہ زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل احیاء عند ربهم يرزقون۔ یہ دوسری آیت ہے سورۃ آل عمران کی، دو ملتی جلتی آیات ہیں۔ ایک تو آیت سورۃ بقرہ کی ہے، یہ آیت ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، سورۃ بقرہ کی آیت ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون۔ اس آیت کو پڑھا اس شخص نے۔ وہابی کہتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہے، مردے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل احیاء عند ربهم يرزقون۔ شیخ صالح الفوزان فرماتے ہیں، وہ شیخ صاحب کہتے ہیں مجھے یہ تو بتاؤ اللہ نے کیا فرمایا ہے، یرزقون یا یرزقون؟ کیا وہ رزق دیتے ہیں یا ان کو رزق دیا جاتا ہے؟ یہ جو بزرگ ہیں کیا یہ رزق دینے والے ہیں یا رزق لینے والے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ لینے والے ہیں، تو پھر دینے والے کب سے بنے؟ دینے والے کیسے ہیں؟ جو خود محتاج ہے اپنے رزق اپنے رب سے، وہ دوسروں کو کیسے دینے والا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو ان آیت کریمہ میں ہرگز دلیل نہیں ہے کہ مردے کو پکارا جائے۔ مردے زندگی میں زندہ ہے، اپنے برزخ میں زندہ ہے، اور جو شہداء ہیں ان کی بہترین زندگی ہے، عوام الناس سب سے افضل زندگی شہداء کی ہے، اور ان سے افضل زندگی انبیاء کی علیہم الصلوۃ والسلام۔ سب سے افضل زندگی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے برزخ میں۔ اس جیسے کسی کی زندگی بھی نہیں ہے، لیکن دنیا کی زندگی نہیں ہے۔
اور واللہ اگر دنیا کی زندگی ہوتی تو زمین کے نیچے نہ ہوتی، زمین کے اوپر ہوتی، شان کے ساتھ، عزت کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے نبی کو لمبی تا قیامت زندگی دے دیتا، کون روک سکتا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے، لیکن اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ موت ہر نفس چکھے گی، موت کا مزہ، سب مریں گے۔ مرنے کے بعد برزخ زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، اور برزخ زندگی خاتمہ ہوتا ہے جب آخرت کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ سور پھونکنے کے بعد جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، پھر دوبارہ یہ لوگ زندہ ہو جائیں گے جو مر چکے ہیں۔ واللہ اعلم۔